بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 26، باری سال میں تباہی و بربادی کا طوفان۔ عوامی لیگ کے دہشت پسندوں نے مارچ 71 کے دوسرے ہفتے سے ضلع باریسال کے کئی حصوں میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے باہمی تعلقات میں شدید زہر گھول دیا تھا۔ ان بے بنیاد افواہوں کو کھڑا اور پھر بڑھا چڑھا کر پھیلایا گیا کہ مغربی پاکستان میں بنگالیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ پاکستانی فوج نے وسیع پیمانے پر بنگالیوں کو ڈھاکہ میں قتل کر دیا ہے، حالانکہ اس وقت ڈھاکے کا پورا کنٹرول عوامی لیگ کے غنڈوں کے ہاتھ میں تھا۔ افواہ سازی کے اس ہتھیار سے لیس عوامی لیگ کے کارندوں نے بنگالی آبادی کو غیر بنگالیوں اور مغربی پاکستانیوں کے خلاف اکسایا، بھڑکایا اور حملہ آور کرایا۔ شروع میں غیر بنگالیوں سے پرتشدد سلوک کے اکا دکا واقعات ہوئے، لیکن مارچ کے چوتھے ہفتے سے باری سال شہر اور ضلع کے دوسرے حصوں میں آتش زنی، لوٹ مار اور قتل کی وارداتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ اس نسل کشی کی وبا میں یہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ تھی۔ 23 سالہ احمد عالم اکتوبر 73 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیے گئے۔ وہ گڑبڑ کے پورے عرصے میں باری سال میں ہی رہے۔ 25 مارچ 1971 کی رات کو باری سال کے گرد و نواح میں تقریباً 60 غیر بنگالی خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ احمد عالم نے بتایا، عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے علاقے کے غیر بنگالی شہریوں کو امن کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے کنبے محفوظ رہیں گے۔ اجلاس رات 9 بجے منعقد ہوا۔ یک عوامی لیگ کے دہشت گرد جن کے پاس ہتھیار تھے اجلاس میں شریک غیر بنگالیوں پر پل پڑے اور ان میں سے بہت سو کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ غیر بنگالی جو بچ گئے تھے وہ اپنے گھروں کی طرف بھاگے تاکہ اپنے اہل خانہ کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ہی غصے سے پاگل عوامی لیگ کے حملہ آوروں، پولیس کے بنگالی کارندوں اور غنڈوں نے غیر بنگالیوں کی کالونی پر حملہ کر دیا اور درجنوں مکانات کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کم و بیش تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا۔ 50 سے زائد عورتوں کو اغوا کر کے ان کی آبرو ریزی کی۔ وفاقی فوج نے جو چند دنوں بعد یہاں پہنچی تھی، جلی ہوئی غیر بنگالیوں کی بستی کے ملبے سے ایسی 112 لاشیں نکالی جو پوری طرح جلی نہیں تھیں۔ بہت سی عورتوں کی لاشیں ایک جوہر سے ملی جن کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اغوا شدہ غیر بنگالی عورتوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس منظم قتل عام سے بچنے والوں کی تعداد مشکل سے 1 درجن تھی۔ 27 سالہ فرزانہ خاتون کے خاوند ضلع باریسال کے تحصیل فیروز پور میں محکمہ ڈاک کے ملازم تھے، جنہیں عوامی لیگ کے قاتلوں نے مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں ایک موٹر لانچ میں قتل کر دیا۔ فرزانہ نے اپنے خاوند کے قتل کی روایت اس طرح بیان کی: ہم پچھلے 6 برسوں سے فیروز پور سب ڈویژن میں رہائش پذیر تھے۔ اپنے بنگالی ہمسایوں سے ہمارے تعلقات بہت خوشگوار تھے، لیکن دسمبر 1970 کے انتخابات کے بعد کچھ تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ مارچ 71 کے اوائل سے ہی ہمارے شہر کے غیر بنگالیوں نے اس وقت بے سکونی محسوس کرنا شروع کر دی جب کچھ غیر بنگالی لڑکوں کو عوامی لیگ کے جنگجوؤں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ 20 مارچ کو میرے خاوند اور میں نے فیروز پور چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور رات کے وقت کھلنا جانے والی لانچ میں سوار ہو گئے۔ یہ لانچ سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ مسافروں میں تقریباً 60 غیر بنگالی مرد، عورتیں اور بچے تھے جو غیر محفوظ ہونے اور ڈر کی وجہ سے شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ 2 گھنٹے سفر کے بعد جب ہماری لانچ ایک چھوٹی سی جیٹی کے ساتھ آ کر ٹھہری تو 50 مسلح بدماشوں نے جوئے بنگلہ اور عوامی لیگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ہماری لانچ کا استقبال کیا۔ ان میں سے 1 درجن کے قریب بندوقوں اور خنجروں سے لیس گنڈے ہماری لانچ پر آ دھمکے۔ انہوں نے آتے ہی کچھ غیر بنگالیوں سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اشتعال پیدا کرنے کے لیے انہوں نے نوجوان غیر بنگالی عورتوں کی ساڑیوں کو نوچا۔ پھر قاتلوں نے چلاتے ہوئے حکم دیا کہ تمام بنگالی لانچ سے نیچے اتر جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس سے انہیں غیر بنگالیوں کا قیمہ بنانے میں آسانی ہو گئی۔ انہوں نے لانچ پر موجود تمام غیر بنگالی مردوں کو ہلاک کر دیا۔ بچوں کو قتل کیے بغیر ویسے ہی چھین چھین کر دریا میں پھینک دیا۔ جو ہی ان بچوں کی ماؤں نے اپنی اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچوں کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگائی تو قاتلوں نے ان ڈوبتی اور ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی ماؤں اور غوطے کھاتے بچوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ گنڈوں نے لانچ پر بچ جانے والی کچھ نوجوان غیر بنگالی لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ کپتان ایک شریف بنگالی تھا اور میرے خاوند کو جانتا تھا۔ اس نے ہم پر ترس کھایا اور مجھے اور میرے چھوٹے بیٹے کو چٹائیوں کے ایک ڈھیر میں چھپا دیا اور نظر بچا کر ہمیں کھلا میں اتار دیا، جہاں میں چند مہینے تک اپنے رشتہ داروں کے پاس رہی
اور قتل عام سے بچ گئی۔ میں نے زیورات فروخت کر دیے اور اس طرح کچھ رقم اکٹھی کی جس سے میں اور میرا بیٹا نیپال کا سفر کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ بڑا خطرناک اور تکلیف دہ سفر تھا۔ جولائی 1973 میں ہمیں بذریعہ ہوائی جہاز کراچی لایا گیا۔ 50 سالہ عبدالشکور کی بیوی اور 2 بیٹوں کو عوامی لیگ کے گنڈوں نے مارچ 71 میں ضلع باری سال کے علاقے جھالو کاٹھی کے مقام کرمی ٹولہ میں قتل کر دیا تھا۔ اس نے بتایا، میں نے سن 47 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد بہار سے مشرقی پاکستان ہجرت کی۔ میں تقسیم ہند سے پہلے ان جلسوں میں جاتا رہا تھا جن میں شیر بنگال مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی، خواجہ ناظم الدین، نور الامین اور مولوی تمیز الدین خطاب کیا کرتے تھے۔ میں نظریہ پاکستان میں یقین رکھتا تھا۔ مشرقی پاکستان آنے کے فوراً بعد میں نے ایک بنگالی گھرانے میں شادی کر لی۔ میں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اس میں مجھے ترقی ملی۔ بنگالیوں کے ساتھ میرے بہترین تعلقات تھے۔ میں تقریباً اسی طرح بنگلہ بولتا تھا جیسے میری بنگالی بیوی بولتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی جو پیدائشی بنگالی تھے۔ ان کی مادری زبان بنگلہ تھی۔ مارچ 71 کے پہلے ہفتے سے ہمارے شہر میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں کی وجہ سے حالات متاثر ہوئے اور بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ آ گیا۔ 24 مارچ کو عوامی لیگ کے فعال کارکنوں، ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور انصار نے ان علاقوں میں تباہی مچا دی جہاں غیر بنگالی خاندان رہتے تھے۔ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو گھر سے گھسیٹا، انہیں بجلی کے کھمبے کے ساتھ رسیوں سے باندھا اور گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ان ظالموں نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ میں کئی مہینوں تک ضلع کے کونے کونے میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر میری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ انہوں نے مجھے اور بیوی کو بندوق کے دستے سے مارا، لیکن کچھ رحم دل بنگالی ہمسائوں کے کہنے پر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میری بیوی اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹی کا غم برداشت نہ کر سکی اور وہ 1 ماہ سے بھی کم عرصے یعنی اپریل 71 میں فوت ہو گئی۔ کم از کم 250 غیر بنگالیوں کو مارچ 71 میں قتل کیا گیا اور کئی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ ہمیں اذیت دینے والوں پر کس قسم کا پاگل پن طاری تھا، یہ آج تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں چٹاگونگ آ گیا جہاں اقوام متحدہ کے امدادی کیمپ سے مجھے فروری 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ 24 سالہ نسرین اللہ رکھا کی بیوہ ہے۔ اس نے باری سال ضلع کے مقام جھالو کاٹھی کے مقام پر مارچ 71 میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے بارے میں تلخ یادوں کو یوں دہرایا۔ ہمارے شہر میں خوف کی آگ مارچ 71 کے اوائل سے سلگ رہی تھی۔ ہم نے افواہیں سنی کہ عوامی لیگ والے غیر بنگالیوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میرا خاوند ایک مقامی تجارتی کمپنی میں چوکیدار تھا۔ آخرکار 19 مارچ کو غیر بنگالیوں کے خلاف تشدد کا لاوا پھوٹ پڑا۔ تقریباً 1000 غیر بنگالی ہمارے شہر میں رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر مرد قتل کر دیے گئے۔ رات کے وقت قاتل گنڈوں کا ایک دستہ ہمارے گھر میں گھس آیا۔ انہوں نے گولیاں مار کر میرے خاوند اور 2 چھوٹے بیٹوں کو ہلاک کر دیا۔ حملہ میں سے ایک مجھ پر جھپٹا۔ کاش انہوں نے مجھے بھی مار دیا ہوتا۔ انہوں نے میری ساڑی پھاڑ دی اور بندوق کی نوک پر اسی کیفیت میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ بڑے بازار میں میں نے درجن بھر کے قریب غیر بنگالی عورتیں دیکھی جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ حالت میں تھیں۔ ان میں سے کچھ بالکل برہنہ تھیں۔ ہمیں اذیت دینے والوں نے شہر میں ہمیں اسی برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں گھمایا اور ہم سے کہا، تم ہماری نوکرانیاں ہو، جو چاہے ہم تم سے سلوک کریں۔ چند لڑکیوں نے بھاگنے کی کوشش کی یا کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اسی کوشش کے دوران میں ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایک درمیانی عمر کا بنگالی مرد جو مجمع میں موجود تھا، اس نے مجھ پر ترس کھایا اور اپنے ساتھیوں کو قائل کیا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اسے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ وہ ایک فرشتہ تھا۔ پہلے ہی دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ مجھے اپنی سگی بہن کی طرح سمجھے گا۔ میں 14 دن اس کے گھر میں رہی اور ان کے لیے کھانا پکاتی رہی۔ اس نے نہایت شرافت اور خدا ترسی سے اپنے وعدے کا پاس کیا۔ پاکستانی فوج نے جب باغیوں کو بھگا دیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو ڈھونڈا جنہوں نے بعد ازاں میری دیکھ بھال کی۔ فروری 1974 میں چٹاگونگ سے بذریعہ بحری جہاز میں کراچی منتقل ہوئی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔